لوگ اس قدر نفس کے غلام اور بندے ہیں کہ دعوت میں بھی بار بار میں اس پہ زور، دعوت میں بھی وہاں جاتے ہیں جہاں ان کو کھانا اچھا ملے. وہ پجاری ہے کھانے کے. میں کہتا ہوں جہاں کھانا اچھا نہیں بنتا وہاں جا جہاں کوئی نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جائے گا تو کھانا ملے گا جو بدبو بن کر کے نکل جائے گا، اور وہاں جائے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور لوگوں کے دلوں سے ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے راستے یہ ناسک، منماڑ، ممبئی، اندور والے نہیں ہیں. وہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا دلوں سے ہو کر، یہ دلوں کی سرنگیں ہیں جو اللہ تک پہنچاتے. جس کے یہاں کوئی نہیں جاتا کبھی وہاں جا کے بیٹھے، میت میں، منگنیوں میں، شادیوں میں اور دکھوں میں، سکھوں میں، تو پھر دیکھیے اچھائی ان کے ساتھ کرنا سیکھیے جن کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں. اس کی وجہ میں کیا؟ اچھا بھائی جن کے ساتھ لوگ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کریں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوشش کیجئے. وجہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ، ایک بات آپ کو کہوں، جن کے ساتھ سب اچھائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرنے جاؤ گے تو وہ سوچے گا یہ چاپلوسی کر رہا ہے. واللہ کہہ رہا ہوں، کسی مالدار کے گھر میت ہو جائے نا اور آپ جا کر کے انتظامات میں لگ جائیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں، لیکن وہی سوچے گا کہ یہ اتنا آگے آگے اس لیے کہ شاید اس کو چندہ لینے کے لیے آنے. غریب کیا جا کر کے کرو گے نا جس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کے دل سے دعا نہیں، یہ یار اتنا بڑا آدمی یہ ہو کر کے میرے گھر آ کر کے ایسا کرتا، یہ چیز. اور حضور علیہ السلام نے یہی کیا ہے. یہ تو آبا و اجداد کے خطبے ہیں نا، حضور کے خطبے تو پھر حضور کے خطبے. بلال کو بازو میں بٹھاتے تھے، سیدنا بلال، عمار کو، بلکہ مکے کے لوگوں نے کہا کہ ان کے پسینے اور ان کے جبوں اور کپڑوں سے تم پسینے کی بدبو آتی ہے. موجود ہے سیرت میں، انشاءاللہ آگے وقت رہے گا تو یہ سب باتیں آئے گی. کیا کہا ان لوگوں نے کہ وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے. ان ظالموں نے کہا ہم تو نہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے داروں کی بو منہ کی جب اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے تو حضور کے صحابہ کرام کے پسینے کی بو ہمارے لیے تو ہزاروں عطر سے زیادہ اہمیت رکھتی. لیکن ان ظالموں نے کہا نقل کفر نباشت، کہ ان کے پسینے کی بدبو ہمارا دماغ خراب کرتی. اللہ کے رسول سے کہیں کہ ان کو ہٹا دیں، جب ہم آ کر بیٹھے تو انہیں ہٹا دیں تاکہ ہم بیٹھ کے ان کی بات سنیں. بلال ہٹ جائیں، عمار ہٹ جائیں، فلاں ہٹ جائیں، سب بدبودار کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کے پسینے کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام میں ایسا نہیں ہوگا، یہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کا حکم بھی آئے. حضور غریب پرور رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا ہر بزرگ غریب پرور ہوا ہے. دولت کے پجاری ہم لوگ ہیں کہ خیریت بھی پوچھتے ہیں تو جیب دیکھ کر پوچھتے ہیں، ہاتھ میں موبائل کتنی قیمت کا ہے وہ دیکھ کر خیریت پوچھتے. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. فیکٹری کا مالک ہوگا تو 300 کلومیٹر کا سفر ہوگا نکاح اور ولیمے میں شرکت کے لیے. غریب کے لیے 3 کلومیٹر بھی نہیں ہو سکتا سفر. یہ کس کافر ادا کا غم زے خوریز ہے ساقی، ہو کیا گیا ہے. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں. مرنا ہے بھائیو، مرنا ہے، ایک دن موت آنی. تو اچھائی کرو، اچھائی خزانہ ہے، سخاوت سرداری ہے، اس پر سبحان اللہ بنتی ہے. سخاوت اگر سردار بننا ہے ہاتھ اونچا رکھو، بانٹتے رہو. اور سرداروں کی نشانی بانٹنا ہے. اب اس پہ ایک جملے کا میں اضافہ کر لیں، سرداروں کی شان ڈانٹنا نہیں ہے، سرداروں کی شان بانٹنا ہے. جو سردار ہوگا وہ بانٹتا ہی رہے گا. یہاں تو سردار بھی بننا ہے اور بانٹنا نہیں ہے. بانٹنا نہیں ہے، بانٹنا ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بانٹنا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، لوگوں کو منتشر تقسیم کرنا. فرمایا سخاوت سرداری. اسی لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
جو قوم کا سردار ہوتا ہے یعنی سید سردار کیسا ہوتا ہے؟ کا سردار ماں کی طرح ہوتا ہے، اسے شفقتیں جانتا ہے. میں سخاوت سرداری ہے. ہائے ہائے. اور فرماتے ہیں جہالت کمینگی ہے. جہالت سے بڑا کمینہ پن کچھ نہیں. رسول اللہ زمانے جہالت کا خطبہ ہے، جہالت کے خلاف. یہ رسول اللہ کے دادا ہیں. ان کبھی دیکھا؟ یہ وہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. اس لیے جاہل پن سے نکلو. جہالت کمینگی ہے. اب پھر فرماتے ہیں دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے، ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس پر بھی ایک جملے کا صرف آپ کو کچھ کہنا چاہا کہ خطبہ ایسا ہے کہ اس پہ اگر تفسیرہ کرے تو گھنٹوں کر سکتے. کئی تقریریں ہیں، یہ ایک خطبہ کئی تقریروں کا عنوان ہے، لیکن غور سے سنیں کیا فرما رہے. دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر. آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا. دن بدلتے رہیں گے. تمہاری جو عزتیں آج ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ہو. مالداری جو آج ہے ضروری نہیں ہے کہ کل ہو. دولت مندی جو آج ہے ضروری نہیں کہ کل ہو. شان اور شوکت جو آج ہے ضروری نہیں کہ کل ہو. لیکن حضور کے دادا جان کیا فرما رہے؟ ہر آدمی اپنے کام کی طرف منسوب ہوتا ہے. یعنی آج اللہ نے عزت دی ہے، دولت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کچھ کام کر لو. اپنی کام سے پہچانے جاؤ. مر جاؤ گے کام سے پہچانے جاؤ گے. کیا کام کیا؟ کیا کام؟ آئے روتے روتے، گئے روتے روتے. ننگے آئے تھے کفن پہن کے چلے گئے، وہ بھی چھین دیا جائے گا. کیا ہوا؟ نہ آنے کا کوئی فائدہ، نہ جانے کا کوئی فائدہ. کچھ کام کر لو. اپنا مکان بنایا نا، وہ تو بچے رہیں گے اس میں. حلال حرام میں تمیز کیے بغیر بلڈنگیں بنا لی، چوری چماری کر کے کیا کیا کر لیا، سب کر لیا نا. سب دوسروں کی. اللہ کے لیے کچھ کرو، کوئی کام کرو تاکہ لوگ تمہارے کام سے تمہیں جانے. اور جنہوں نے کام کیا آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. تو فرمایا ہر انسان اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں اپنے عمل کے باعث اس کی باز پرس کی جاتی ہے. جیسا عمل کرو گے ویسے پوچھا جائے گا. اچھے کام کرو لوگ تمہاری تعریف کریں گے. فضول باتوں سے دامن بچا کر کے رکھو. حضور کے دادا جان ہے، کام اچھے کرو، فضول کاموں سے دامن بچا کر کے رکھو. فرماتے ہیں بے وقوف لوگوں سے علیحدہ رہو. ہو کیا بڑی بات کر رہے ہیں. بے وقوف لوگوں سے، جس کو بولتے ہیں نادان دوست جی کا جنجال. آج بولتے ہو حضور کے دادا جان جب وہ سینکڑوں سال پہلے بتا رہے بے وقوف سے دوستی مت کرنا، نادان سے دوستی مت کرنا. بے وقوف لوگوں سے دور رہو، الگ رہو. فرماتے ہیں اپنے ہم نشینوں کی عزت کرو. جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کی عزت کرو. ہم نشینوں کی عزت کرنا سیکھو. یہاں تو لوگ ہم نشینوں کی اڑاتے رہتے ہیں، ہم نشینوں سے ہی حسد کرتے رہتے ہیں، ہم نشینوں سے ہی بغض کرتے رہتے ہیں. بھائیوں، جو میں نے جمعہ میں بھی مالیگاؤں میں جو مسجد اپنی آفتاب رسالت، اس میں لوگوں سے یہی کہا جو دین حضور لے کر آئے تھے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے الا ماشاءاللہ. بس ہم اپنی طبیعت کے غلام بن چکے. اپنے ہم نشینوں کی عزت کرنا سیکھ، جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک جملہ میری طرف سے بھی اپنے بزرگوں کا سن لیں. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب تو بزرگوں کا ہی ہے. ایک شخص میرا بڑا عزیز مدینہ منورہ جا رہا تھا. اور نوکری کے لیے جا رہا تھا. بڑا خوش تھا. 2 سال کم سے کم رہوں گا، اس کے بعد مدینہ شریف سے واپس آؤں گا. اس نے مجھے کہا کوئی نصیحت کرے. میں کہا میں کوئی نصیحت کے قابل آدمی تو نہیں، لیکن بزرگوں سے جو سنا ہے وہ تجھے سنا دیتا ہوں. کیا آپ بھی اس کو گانٹھ باندھ لیں. جب بھی رسول اللہ کے روضے پر جانا
تو ایسے ہی جانا جیسے یہ تیری حاضری پہلی مرتبہ ہے، پھر اس کا مزہ دیکھنا۔ اب اس کو آپ بزرگوں کے آستانے پہ جاؤ تو بھی ایسے کتنی بھی بار جاؤ لگے کہ بس میں پہلی مرتبہ۔ اب اس سے روشنی لے کر یہ سن لیں، تمہارا کوئی کتنا بھی پرانا دوست ہو، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال، اس سے جب بھی ملو اس انداز سے ملو جیسے یہ پہلی ملاقات، اس کی عزت ویسی کرو، تکریم ویسی کرو۔ اور یاد رکھنا، حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجاز مدد کرتا ہے۔ مطلب اب یہ تھوڑا مشکل ہو گیا، مجاز کہہ لے بندے اور حقیقت کہہ لیں حسن ازلی۔ تو اگر رب تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کے بندوں کی عزت کرنا سیکھو، بندوں کی تعظیم کرنا سیکھو، اور خاص طور پہ اپنے ہم نشینوں کی۔ جو ہم نشینوں کی عزت کرتا ہے اس کی دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ دوستیاں وہی ٹوٹتی ہے جو اپنے ہم نشینوں کو حقیر جان۔ کچھ لوگ دوستوں کو بھوروں کی طرح رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھوروں کی اور تتلیوں کی طرح، آخر میں ان کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جو تتلیاں اور بھوروں کی طرح ہم نشینوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جیسے تتلی خوبصورت یہ پھول دیکھا، وہاں سے اٹھی، رس چوسا، پھر وہاں بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی، پھر وہاں بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی، اس تتلی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تتلی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں تتلی نہ بنو۔ تتلی کا بھی پھول سے رشتہ ہوتا ہے اور بلبل کا بھی پھول سے رشتہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ یہ صوفیہ کی بڑی گہری باتیں نکل آئی۔ پھول سے رشتہ تتلی کا بھی ہوتا ہے، پھول سے رشتہ بلبل کا بھی ہوتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تتلی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا کسی پھول سے رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ بلبل ایک ہی پھول پہ بیٹھ کر اسی پہ اپنی جان قربان کرتے۔ تتلی نہ بنا، کوئی نہیں بچے۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں چند لوگوں کو میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا، ہر دن ان کے پاس ایک نیا لاٹ رہتا ہے، کیونکہ وہ تتلیوں کا کام کر، صرف نچوڑو گے تو یہ تو کام تتلیوں کا ہے، کچھ دو بھی تو نا، گیو اینڈ ٹیک والا نا۔ حضور کے پاس جو آیا پھر کبھی نہیں گیا، حتیٰ کہ ماں باپ لینے بھی آئے تو نہیں گیا۔ جب زید کے باپ اور چچا لینے کے لیے آئے اس وقت تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، پیچھے چھپ گئے، میں نہیں جاؤں گا۔ ارے جا، تیرے باپ آئے، پہچان لیے چچا ہی ابا جا۔ کہا نہیں آقا، جتنا پیار آپ نے دیا باپ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔